السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز سامعین و حاضرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے اور ذریعے سے ہمیں ایک کامل نظام اور کامل دستور عطا فرمایا ہے، جس میں انسان کی جملہ شبہائے زندگی کی تفصیلات موجود ہیں۔ اگر انسان اپنے دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح چاہے تو اس مکمل نظام پر عمل کرے بغیر اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ چونکہ اسلام کے شعبے 5 ہیں، جن میں سے پہلا شعبہ عقائد کا ہے، دوسرا عبادات کا ہے، تیسرا معاملات کا ہے، چوتھا معاشرت کا ہے، اور 5واں اخلاق کا ہے۔ اسلام میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر داخل ہونے کے لیے فرمایا ہے۔ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے عقائد کو بھی پاک صاف رکھو، عبادات کو بھی بحسن و خوبی انجام دو، معاملات کو بھی صاف ستھرا رکھو، اور اپنے معاشرت کے تمام طور طریق کو بھی بہتر بناؤ، اور اخلاق کو بھی تم اپنے مکمل طور پر سنوارو۔ جب انسان ان 5 شعبوں کو پاکیزہ بنائے گا تو دنیا و آخرت میں وہ سعادت مند اور بامراد ہوگا۔ آج کے ہمارے اس اجتماع میں حقوق والدین کے عنوان کو منتخب کیا گیا ہے تاکہ کتاب و سنت کی روشنی میں ماں باپ کے مقام و مرتبے اور ان کے حقوق اور آداب کے متعلق کچھ عرض کیا جائے، کیونکہ ہمارے سماج و معاشرے میں ماں باپ کی قدر و منزلت، ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بہت ہی بے توجہی اور لاپرواہی کے حوالے ہو چکی ہے۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کا اہتمام کرتے ہیں، دیگر معاملات کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ان کے آداب بجا لانے کی مکمل کوشش کریں، اور اس بارے میں یہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا باتیں بتلائی ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، اس میں رب العزت نے نہایت ہی واضح انداز میں بتلایا اور فرمایا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مقدسہ ہے۔ ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے اور اس کا تاکیدی حکم دے دیا ہے کہ اے میرے بندو، تم بجز تمہارے معبود حقیقی کی تم کسی کی بندگی نہ کرنا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف عبادت اس خدا کی کرو جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو،
اس آیت کریمہ کا اسلوب تو دیکھیے، رب العالمین اپنے بندوں کو فرماتا ہے میرے بندو تم عبادت میری کیا کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ عبادت خدا کی ہو، خدمت ماں باپ کی ہو، اس نے سلوک ماں باپ کے ساتھ ہو، لیکن خطاب کر کے فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے میرے حبیب آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا۔ یعنی بندگی کا حکم، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم جمع کے صیغے سے ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اے لوگوں تم بندگی نہ کرنا مگر اسی خدا کی، اور ماں باپ کے ساتھ تم حسن سلوک کیا کرنا۔ تو اب حکم چونکہ جمع کے ساتھ ہے، لیکن پہلے رب نے یہ نہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یوں نہیں فرمایا اے حبیب آپ کے رب نے یہ حکم دیا کہ اے لوگو تم اپنے رب کی بندگی کرو۔ تو رب العالمین اپنا میسج، اپنا پیغام اپنے بندوں کو دے رہا ہے تو اپنے حبیب کی وساطت سے دے رہا ہے، اور یہ ذہن و شعور دے رہا ہے کہ میرے بندو اگر میری بندگی کرنا چاہو تو واسطہ عبادت کون ہے یہ دیکھو۔ قانون عبادت تمہیں میں دے رہا ہوں، مگر ملا کس کے ذریعے سے؟ مصطفیٰ کے ذریعے سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ان کی شان و عظمت کو واضح کرنے کے لیے پہلے فرمایا آپ کے رب نے اے حبیب یہ حکم دیا ہے۔ یعنی بندوں کو جو حکم رب کا ملتا ہے اس لیے ملتا ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو اس کا ذریعہ بنایا ہے اور اپنے حبیب کی شان کے ساتھ دیا ہے۔ تو عبادت کا نظام ہو کہ اخلاق کا نظام، معاشرت کا نظام ہو کہ عقائد کا نظام، تمام نظام ہائے اسلام میں ہم دیکھیں گے تو بنیادی عنصر یہی ہے کہ نسبت مصطفیٰ ہے تو ساری چیزیں ہیں، یہ نسبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو یہ بات واضح ہو چکی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا، اپنی عبادت کا ذکر کیا اور پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر کیا۔ اس سے مفسرین کرام نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ رب العالمین کس حسین اسلوب سے ماں باپ کے مقام کو واضح فرما رہا ہے۔ دیکھو اس نے تمہیں اپنی بندگی کا حکم دیا تو ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ کیوں؟ رب کی بندگی کرو تو پہلا حکم آتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اے لوگو تم اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو عبادت اس کی کرو کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے۔ تو خالق ہے، اس نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے، تم کچھ نہیں تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، لباس وجود عطا کیا۔ اب اس کے بعد فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ ایک ساتھ کیوں بیان کیا؟ تو بتانا چاہتا ہے میں خالق ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، لیکن تم آئے کیسا دنیا میں؟ میں براہ راست پیدا کر سکتا ہوں، میں قادر ہوں، لیکن میں نے تمہیں پیدا کیا تو تمہارے ماں اور باپ کے ذریعے پیدا کیا۔ ماں باپ تمہارے ظاہری دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا میری بندگی کرو کیونکہ میں تمہارا خالق ہوں، ماں باپ کی خدمت کرو اس لیے کہ وہ تمہارے وجود کا ظاہری ذریعہ ہے۔ تو اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ رب کی نعمت جس کے وسیلے سے تجھے ملی ہے اے بندے تو اس کا بھی شکر گزار بن۔ تو سمجھتا ہے کہ میں رب کا عبادت گزار بندہ بن جاؤں، عبادت گزار بننے کے لیے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کی پابندی کافی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا ہے میری بندگی کرنے والے میں تیرا معبود ہوں، میری بندگی کرنا، اور میں معبود ہوں، میرا یہ بھی تو حکم ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی قدر کرنا، ان کا لحاظ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو رب العالمین نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو ذکر کر کے بتایا میں خالق ہوں اور تمہارے ماں باپ تمہارے ظاہری وجود کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے رب العالمین نے سورہ لقمان میں بھی بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے اس کے ماں باپ کے سلسلے میں کہ وہ ان کی قدر و منزلت بجا لائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، ان کی خدمت بجا لائے۔ پھر اس کے بعد ماں کا ذکر کیا خاص طور پر حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، ماں باپ دونوں بھی قابل قدر ہیں، دونوں کی بھی خدمت بجا لائے بندہ، مگر ماں کا ایک خاص وصف بیان کیا کہ اس کی ماں نے بڑی تکلیف اور مشقت کے ساتھ اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا ہے، پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی رہی۔ اب آگے فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، کہ تو اے بندے میرا شکر کر کیونکہ میں تیرا منعم حقیقی ہوں، تیرا معبود ہوں، تیرا خالق ہوں۔
ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا شکر کر، اس لیے کہ تیرے ظاہری وجود کا ذریعہ ہے۔ عبادت کا حکم دے کر ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا سورہ بنی اسرائیل میں، دو ایک ساتھ، بندگی خدا کی کرو، خدمت ماں باپ کی کرو۔ اور شکر کرنے کی بات آئی تو فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکر کر۔ تو بندہ شکر گزار رب کا کب بنے گا؟ جبکہ وہ اپنے ماں باپ کا شکر گزار بنے گا، تب بنے گا۔ اگر جو ماں باپ کا شکر گزار نہیں ہے تو مانا یہ ہوا کہ وہ رب کا شکر گزار نہیں ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت نہیں بجا لاتا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رب کی عبادت میں ناقص ہے، بندگی میں ناقص ہے، کیونکہ عبادت کے ساتھ رب نے ماں باپ کے حق کو ذکر فرمایا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ یہاں فرمایا، اور رب العالمین نے سورہ احقاف میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت ہی اچھا برتاؤ کرے۔ ایک ہی حکم ہے، بار بار بیان فرما رہا ہے۔ کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ سورہ عنکبوت میں ہے کہ ہم نے انسان کو حکم دیا تاکیدی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن خدمت کا برتاؤ کرے۔ تو کہیں حسنہ فرمایا، کہیں احسانہ فرمایا، اور مختلف پیرائے میں بندے کو بتلایا کہ بندے تو اپنے ماں باپ کی قدر کر۔ اور یہ حکم سرکار دو عالم علیہ السلام کے امتیوں کے لیے ہی نہیں ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا، سابقہ پیغمبروں کی امتوں سے بھی یہ قول و قرار لیا تھا کہ تم اللہ ہی کی بندگی کرنا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا حکم بھی روز اول سے چلا آ رہا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم بھی روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے عبادت کا حکم ان کے لیے بھی تھا، ماں باپ کی قدر و منزلت کا حکم ان کے لیے بھی تھا۔ اے میرے حبیب کی امت، سابقہ پیغمبروں کی امتوں کو وہ حکم تھا اور تمہیں بھی حکم ہے، کہیں تم اس میں لاپرواہی کرو گے تو پیچھے نہ رہ جاؤ گے کہیں، اس لیے خیال کرنا اور آگے بڑھنا، ان احکام کو مکمل طور پر ادا کرنا۔ رب العالمین اس کے بعد فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اب ایک مرحلہ تو وہ ہوتا ہے کہ ماں باپ طاقتور ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ایسے وقت میں بیٹا یا بیٹی خدمت بجا لاتے ہیں گے، اس لیے کہ ماں باپ کے یہ محتاج ہیں، ماں باپ طاقتور ہیں، وہ کما رہے ہیں، اولاد پر خرچ کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، ایسے وقت میں خدمت کرنا، ایسے وقت میں ان کی اطاعت کرنا آسان معلوم ہوتا ہے، کیونکہ غرض اپنی وابستہ ہے۔ اور انسان آج دیکھو، جس کو دیکھو غرض کا بندہ ہے، کوئی اپنا نظر نہیں آتا، ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ غرض جب تک ہماری وابستہ ہے، ہم تعلق بھی قائم رکھتے ہیں، غرض ختم ہوئی تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ خود غرضی کی دنیا میں ہم رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود غرضی کی زندگی گزارنے کی تعلیم نہیں دی، فرمایا بندو حقوق کو پہچانو، مرتبوں کو پہچانو، قدر و منزلت کر کے تم ایک باکردار انسان بن کر رہو۔ تو عام طور پر جوانی میں طاقتور چونکہ وہ ہیں، کماتے ہیں، کھلاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اچھا برتاؤ ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم اچھا برتاؤ نہ کریں تو اندیشہ رہتا ہے کہ ماں باپ کہیں ہم پر خرچ کرنا بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اب وہ کمانے کے درجے میں نہیں ہوتے، محنت کرنے کے درجے میں نہیں ہوتے، اب وہ اس درجے میں ہوتے ہیں کہ تو ان کی خدمت کرے، تو ان کے لیے سہارا بنے۔ ایسے وقت میں تیرا حال یہ ہوتا ہے کہ تو لاپرواہی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو رب العالمین نے اس پیریڈ کا ذکر کر کے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ماں باپ دونوں کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تیرے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اگر تجھے اپنے ماں باپ کی اس پیرانہ سالی کو دیکھنے کا موقع ملے اور وہ زمانہ تو پائے، تو ایسے وقت میں بندے فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ سے اف کا کلمہ بھی تو نہ کہنا۔ لفظ اف کہنے سے اللہ نے منع کیا، اف بھی نہ کہنا، یعنی اف سے مراد کیا؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں اف سے مراد وہ لفظ جس سے ان کا دل دکھ جاتا ہے۔ ایک مختصر سا لفظ ہے الف فا اف، کہنے کو 2 حروف ہیں، مگر اتنا سے بھی اگر ماں باپ کا قلب دکھتا ہے تو فرمایا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اف نہ کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کر دیا بڑھاپے میں اف مت کہنا۔ اس کا مطلب جوانی میں کہنا یہ مطلب ہے نہیں، ہرگز نہیں۔ بڑھاپے میں چونکہ انسان دیکھتا ہے کہ ماں باپ غصے میں آ جاتے ہیں،
مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت یکساں نہیں ہوتی، ایسے وقت میں وہ کچھ کہتے ہیں، اس کی طبیعت پر گرانی آ جاتی ہے، بار بار کسی چیز کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، بار بار یہ کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ جلدی اخذ نہیں کرتے، کبھی دماغ متاثر رہتا ہے، کبھی اعصاب متاثر رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں فرمایا بار بار کسی تقاضے پر بھی تو بیزاری کا لفظ استعمال نہ کرنا۔ محدثین نے، مفسرین نے یہاں تک فرمایا الفاظ سے تکلیف کا اظہار تو بڑی بات ہے، لمبی سانس بھی نہ لینا کہ انہیں یہ احساس ہو کہ میرے کہنے کے بعد میرا بیٹا سانس لے کر تکلیف کا اظہار کر رہا ہے، اتنی بیزارگی بھی محسوس نہ ہو۔ فلا تقل لهما اف، کیا کامل دین ہے، کیا اسلام ہے؟ اگر اسلام کی شان لوگوں پر عیاں ہو جائے، اسلام کی تعلیمات لوگ سمجھ لیں، تو یقیناً آج معاشرہ جو آج جہنم زدہ بنا ہوا ہے جنت نشان بن سکتا ہے، گلزار کا ماحول پیدا ہوگا، چمنستان کی کیفیت ہوگی۔ لیکن اپنے تئیں ہم مشکلات میں پڑے ہیں، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالے ہیں۔ فرمایا فلا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف نہ کہنا، ولا تنہرهما، اور انہیں جھڑکنا نہیں، سخت انداز اختیار نہ کرنا۔ دو احکام دیے نفی کی شکل میں، فلا تقل لهما اف، انہیں اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرهما، انہیں جھڑکنا نہیں، وقل لهما قولا کریما۔ اب دونوں الفاظ سے خود بخود معلوم ہو گیا منشأ خدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں اسلوب رکھا ہے کہ اختصار سے، جامعیت سے باتیں بیان فرماتا ہے، مختصر اور جامع انداز میں ساری باتیں بیان فرما دیتا ہے۔ کلمات مختصر ہوتے ہیں، معانی کا سمندر ہوتے ہیں، کلمات مختصر معانی کا سمندر، یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، یہ اس کی اعجازی شان ہے۔ رب العالمین ماں باپ کے مقام کی بات آتی ہے تو عنوان کو پھیلا کر بیان کرتا ہے، میرے بندے جب دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اف نہ کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں۔ اف نہ کہنا اور جھڑکنا نہیں کا مطلب یہ ہوا ادب کرنا، تعظیم کرنا، نرمی سے پیش آنا، اخلاق سے پیش آنا، عاجزی سے پیش آنا، تواضع سے پیش آنا، نیاز مندی سے پیش آنا، محبت کے نذرانے پیش کرنا۔ خود بخود ان دونوں کلمات کے پس منظر میں یہ باتیں تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو مزید واضح کر کے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اب ان کے سامنے گفتگو کا مرحلہ آئے، اف نہ کہنا، جھڑکنا نہیں، پھر کہنا کیسے؟ فرمایا نرمی سے، اخلاق سے، محبت سے، ادب سے، تعظیم سے گفتگو کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قول کریم سے پیش آنا۔ وَقُلْ لَهُمَا کریما نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو صرف وَقُلْ لَهُمَا كَرِيمًا بھی فرما سکتا تھا، لیکن قول کو پھر ریپیٹ کیا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ چھوٹی بات یا بڑی بات، مختصر گفتگو یا طویل گفتگو، ہر گفتگو میں یاد رہے اسلوب ادب کا ہو، احترام کا ہو، تعظیم کا ہو، توقیر کا ہو، قدر و منزلت کا ہو۔ یہ بنیادی بات بتلا دی گئی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ تیسرا حکم ہے، پہلے اف کہنے سے منع فرمایا، دوسرے جھڑکنے سے منع فرمایا۔ دو حکم نفی کے شکل میں، دو کام نہ کرنا، تیسرا کام یہ ہے کہ نرمی سے، ادب سے پیش آنا۔ چوتھا حکم ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، نیاز مندی کے ساتھ، محبت کے ساتھ تواضع کے پہلو کو بچھا دینا۔ ماں باپ کی راہ میں بچھے چلے جاؤ، یہ سمجھو کہ میں عاجز اور خاکسار ہوں، یہ میرے کرم فرما ہے، اس لیے کہ دنیا میں آج میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں ماں باپ کے صدقے وہ طفیل ہے۔ اگر خدا ماں باپ کو نہ رکھتا تو دنیا میں میرے وجود کا کوئی اور ذریعہ نہ تھا۔ مجھے اللہ نے پیدا کیا، میرا وہ خالق ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، لیکن میں دنیا میں آیا ہوں تو ماں باپ کے سہارے سے آیا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں وسیلے کی کوئی اہمیت نہیں، ڈائریکٹ بات ہے اللہ سے کر لیں، بندگی خدا کی ہمیں کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر ہمیں چلنا ہے۔ شکر کرو تو خدا کا شکر کرو، تعریف کرو تو خدا کی کرو، کسی کی نہ کرو۔ یہ فلسفہ لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے میری تعریف کرو کا مطلب یہ ہے کہ جن کی تعریف میں کرنے کے لیے کہتا ہوں ان کی تعریف کرنا بھی میری تعریف ہے، جن کے ادب بجا لانے کے لیے میں حکم دیتا ہوں ان کا ادب بجا لانا بھی میری بندگی کرنا ہے۔ میری بندگی صرف چند مخصوص چیزوں میں نہیں ہے، تم میرے احکام کی روشنی میں عمل کرو گے، جو بھی تمہارا عمل ہوگا اس کے ذریعے سے میرا قرب تمہیں ملے گا، اجر و ثواب کے ذخیرے تمہارے لیے ہوں گے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ چوتھا حکم وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے بازو، ادب کے بازو کو بچھا دے، یعنی معاملہ گفتگو کا ہو تو نرمی سے ہو، پھر حرکات و سکنات بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے، بات نرم ہے لیکن ہاتھ ہل رہے ہیں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ غصے سے ہلا رہا ہے، یا چہرے پر کوئی ایسی کیفیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی ناراض ہے۔ زبان سے تو نرم، جی حاضر ہوں کہہ رہا ہے، لیکن آنکھ
کا انداز بتا رہا ہے کہ ناراضگی ہے. تیور کچھ غصے کا معلوم ہو رہا ہے، فرمایا نہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اپنے پہلوؤں کو تو بچھا دے. ایک استعارہ ہے قرآن کریم کا، تواضع کے پروں کو بچھا دے، تواضع کے تو بازوؤں کو پھیلا دے، ان کے لیے بازو کو پھیلا دے تاکہ اس پر سے چلے جائیں، اس طریقے سے بچھے جائے ماں باپ کے لیے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. 4 باتیں تو یہ تھی. اب اس کے بعد فرمایا اف مت کہو، چھڑکو مت، ادب سے تعظیم سے گفتگو کرو، اور نیاز بندی سے تواضع اور خاکساری کے پروں کو بازوؤں کو پھیلا دو. یہ 4 باتیں فرمانے کے بعد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. اب 5واں کام یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے معروضہ کرنا. رب خود سکھاتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے تم یہ دعا مانگو، رب ارحمہما، اے ہمارے پروردگار ہمارے ماں باپ پر تو رحم فرما، اپنی عنایتوں کی برسات فرما، اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما، ان کو صحت و عافیت عطا فرما، ان کے سائے عاطفت کو ہمارے سروں پر دراز فرما، دعائیں کیا کرو. یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اتنی رحمت فرماتا ہے کہ وہ خود ان کے مقام کو بتا رہا ہے، رحمتیں دے رہا ہے، اپنے کرم کی بارشیں برسا رہا ہے. تو ہم دعا کریں یا نہ کریں وہ تو دینے والا ہی ہے، لیکن ہم سے فرماتا ہے رب ارحمہما کہہ کر تم دعا کرو. کیوں؟ تمہاری دعا سے میں رحمت نہیں دوں گا، دینے والا تو میں ہوں. تم ماں باپ کے حق میں دعا کرو تب بھی دوں گا، نہ کرو تب بھی دوں گا، اس لیے کہ میرے وہ بندے ہیں، تمہارے محسن ہیں. لیکن تم اگر معروضہ کرو گے تو ظاہر یہ ہوگا کہ تم اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والے ہو، ماں باپ کا ادب کرنے والے ہو. تمہاری دعا سے ماں باپ کے درجات بلند ہوں گے، یہ تو تمہارا سوچنا ہے. میں تمہاری دعا کے بغیر بھی درجے بلند کر سکتا ہوں، لیکن تم دعا کرو گے تو ان کے حق میں تمہاری دعا کیا ہوگی؟ تمہاری آخرت کو بنا دے گی، تمہاری زندگی کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما. کیسے؟ کما ربیانی صغیرا، جیسا انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، تربیت کی. دعا کے لیے بھی اللہ نے الفاظ یاد دلائے، یعنی فرمایا دعا کر لو، تم ان کے حق میں رحمت کی دعا کر لو. کہا کیسے؟ یہ عرض کرو مولا ماں باپ پر رحم فرما، چھوٹا تھا میں، بڑی رحمت سے انہوں نے مجھے پالا بڑا کیا، میری نشوونما کی، میری تربیت کی. میں محتاج تھا، میری زندگی کیا تھی بچپن میں؟ صرف اتنا تھا میں سانس لیتا تھا، اپنے ہاتھ سے مکھی کو بھی میں اڑا نہیں سکتا تھا. چھوٹا بچہ بچپن میں کیا اس درجے میں ہوتا ہے کہ مکھی اگر آ رہی ہو تو وہ اڑائے، مچھر آ رہا ہو تو اس کو بھگائے؟ نہیں. صرف بچے کی زندگی بستر پر سانس کی ہوتی ہے، سانس لے سکتا ہے، باقی کام اپنے اختیار سے وہ کچھ نہیں کرتا. ماں باپ ہے جو اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں. خالق کونین محافظ حقیقی ہے. ظاہری طور پر ماں باپ کو اللہ نے ذریعہ بنا. یاد نہیں تو کبھی تڑپتا تھا تو تیرے آسودگی کے لیے، راحت کے لیے وہ اپنی نیند کو قربان کر دیتے. ماں کا وہ حال تھا کہ بچے کے کپڑے گیلے ہو گئے اس کو صاف کرتی، رات میں کتنے مرتبہ بے قرار ہو کر اٹھتی کہ کہیں بچہ، کہیں آنکھ تو اس کی نہیں کھلی ہے، کہیں دودھ کی حاجت تو اس کو نہیں. اس طریقے سے وہ اپنے بچے کو اپنا خون جگر پلاتی. باپ تھکا ماندہ گھر آتا، دن بھر محنت کرتا، مزدوری کرتا، گھر آتا تاکہ کچھ آسودگی کے ساتھ سو جائے، لیکن اطلاع ملتی کہ بچے کی طبیعت خراب ہے، بے قرار ہے، باپ دواخانے کے چکریں کر رہا ہے. پھر اس کے بعد دوا لے کر آیا گھر پر، اب چین سے نیند نہیں آتی، ہر لمحہ بے چین ہے، کروٹیں بدل رہا ہے. کیوں؟ تکلیف باپ کو ہے؟ نہیں، بیٹے کی تکلیف، باپ اپنی تکلیف سمجھ رہا ہے. تو بچپن میں کس طریقے سے تربیت کی ہے اللہ یاد دلا رہا ہے. اپنے بچپن کو تو یاد کر. کب یاد دلا رہا ہے؟ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے. فرما اب یاد کرنا تو اپنا بچپن، کہ بچپن میں کس طریقے سے تیرے ماں باپ تیرے لیے سہارا بنے تھے. ایسا تو نہیں تھا کہ تجھے طہارت کی حاجت تھی، ماں باپ کسی کو پیسے دے کر مزدوری پہ رکھ کے تیری طہارت کا، تیری صفائی کا انتظام نہیں کیے، خود کرتے تھے، دھوتے تھے، دھلاتے تھے، صفائی کرتے تھے، اٹھاتے تھے. اب یہ وقت ہے کہ تو ان کی خدمت بھی کرنا اور ان کے حق میں دعائے رحمت بھی کرنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار تو ان پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کر کے پالا تھا. اتنی رحمت تھی ذری ماں باپ کی بے توجہی ہوتی تو دم گھٹنے میں کوئی دیر نہ تھی، بچہ سو جاتا، اگر اس پر کوئی بستر پڑ گیا دم نکل جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. ماں باپ لحاظ کر دے کہیں اس کے کوئی کپڑا تو نہیں پڑ گیا ہے، کہیں بوجھ تو نہیں پڑ گیا ہے. اتنا خیال کر کے انہوں نے ان کی پرورش کی. فرمایا بندے عرض کر میرے دربار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دی، 5 باتیں بتلا دی. اف بھی مت کہو، دل مت دکھاؤ، جھڑکو نہیں، ادب کرو، تعظیم سے ان کے سامنے بات کرو. لوگ کہتے ہیں تعظیم کسی کی نہیں، صرف اللہ کی تعظیم ہے.
اللہ نے فرمایا بندے میری تعظیم کرنا لازم ہے، تو میرا بندہ ہے، معبود میں ہوں، عبادت تعظیم اور عبادت صرف میری تجھے کرنی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں عبادت تو صرف میری ہے، کسی کی عبادت کرے گا تو پھر تو دین سے نکل جائے گا، شرک والا ہوگا۔ مگر ادب سب کا کرنا، جو جو قابل تعظیم ہے ان کا ادب کرنا یہ دین ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، الفاظ بھی ادب کے بولنا، نہیں باپ کے ساتھ وہی الفاظ بولیں گے جب ساتھیوں کے ساتھ بولتے، نہیں، برابر ہے انسان ہونے میں سب، لیکن تیرے لیے مرتبے ہم نے دیے ہیں، یہ تیرے ماں باپ ہے، وہ بھی انسان، تو بھی انسان ہے، ماں باپ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، ماں باپ فرشتے نہیں ہیں، وہ بھی انسان ہے، تو بھی انسان ہے، مگر تو وہ انسان ہے کہ ان کے صدقے میں تو آیا ہے، وہ ہے جو تیرے آنے کا ذریعہ بنا ہے، اس لیے وہ ہے کہ تو ان کے سامنے ادب کے ساتھ بولنا، احترام کے ساتھ زبان کھولنا، تکریم و تعظیم کا برتاؤ کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جھک جانا کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیرے ظاہری وجود کا ذریعہ، ادب کرو۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے کیا عظیم ترین ہمیں نظام عطا کیا، رب العالمین نے کیا پاکیزہ تعلیمات دی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ دل میں کبھی اس کو غفلتاً کوئی ایسا خیال آ گیا تو فرمایا اے میرے بندے، اگر دل میں کوئی خیال غلط آ گیا تو تیرا رب خوب جانتا ہے تیرے دل کے حال، ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر اے میرے بندو اگر تم ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہو، صالح اور نیک ان کے بیٹے ہو اور ان کی اولاد ہو، تو کبھی کبھی دل میں غلط خیال اگر آ جاتا ہے تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فإنہ کان للأوابین غفورا، تمہارا رب توبہ کرنے والوں کو خوب بخشنے والا ہے۔ یعنی اگر ماں باپ کے تعلق سے بڑھاپے میں یہ خیال آئے اب کیا میرے لیے وبال بن گئے، معاذ اللہ، 100 بار استغفر اللہ، ہرگز ایسا نہیں آنا چاہیے، ادب کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن اگر شیطان کو ایسا خیال ڈال دے، رب فرماتا ہے راستہ یہ ہے کہ توبہ کر لو، میں بخشنے والا ہوں۔ یعنی ماں باپ کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ غلط خیال کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اگر کوئی خیال آتا ہے تو فرماتا ہے اس وقت میں بخشش کے لیے تم مجھ سے معروضہ کرنا، رجوع ہو جانا، اور اس کے بعد ہمت ہار کے نہ بیٹھنا، میں بخشنے والا ہوں، میں کرم کر دوں گا، میں رحمتوں سے تمہیں نواز دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں 23ویں اور 24ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا۔ سورہ لقمان میں رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ وہاں پر ماں باپ کا ذکر فرمانے کے بعد ماں کا ایک خاص وصف بیان کیا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ ماں نے ضعف پر ضعف اور کمزوری پر کمزوری کے باوجود بیٹے کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ اور سورہ احقاف میں فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں نے ضعف کے ساتھ مشقت کے ساتھ پیٹ میں بھی رکھا ہے، مشقت کے ساتھ اس کو جنم بھی دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو باتیں بیان کی اور فرمایا وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی رہی، تکلیف مشقت برداشت کرتی رہی، تو 3 باتیں وہاں کے لیے خاص بیان کی۔ ایک تو حمل میں اس نے مشقت سے اٹھا کے رکھا، بڑی مشقت کے ساتھ اس نے جنم دیا، اور بڑی تکلیف سہتے ہوئے اس نے اس کو دودھ پلائے رکھا۔ یہ کام اس نے 3 خصوصی کیے جس میں باپ شریک نہیں ہے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان رحمت تو دیکھو کس طریقے سے فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث کے ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام پوری کائنات میں سب سے زیادہ میں سلوک کس کے ساتھ کروں آقا، انسانوں میں زیادہ میرے سلوک کے میرے برتاؤ کے کون حقدار ہیں؟ صحابہ کا مزاج بھی دیکھو، قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہے، احکام آ رہے ہیں، زبان ان کی عربی، چاہتے خود بھی قرآن کریم زبان میں عربی میں اترا ہے، خود سمجھ لیتے تھے، مگر اپنے ہر مسئلے کو آقا کے پاس پیش کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ نے ہماری زبان میں اتارا ہے، مگر زبان میں ہماری اتارا ہے، مگر سمجھائیں مصطفیٰ تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ ہم کیا سمجھ پائیں گے؟ عرض کرتے آقا سب سے زیادہ ہم سلوک کس کے ساتھ کریں، سب سے زیادہ برتاؤ ہم کس کے ساتھ کریں؟ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ سلوک تم کرو۔ پھر اس کے بعد صحابی نے عرض کیا ثم من، آقا پھر اس کے بعد کس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں؟ آقا نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ سے بہرا پھر سوال کیا ثم من، آقا پھر میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ رحمت للعالمین علیہ السلام نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر انہوں نے چوتھی بات معروضہ کی آقا ثم من، پھر کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ صحابہ کے سوالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کتنے پاکیزہ اذہان ہیں صحابہ کے۔ آقا نے جب فرمایا ماں کے ساتھ برتاؤ کرنا
جواب ختم ہوا. انہوں نے پوچھا آقا سب سے زیادہ میں کس کی خدمت کروں؟ آقا نے فرمایا ماں کی کرنا. سوال کا جواب ہو گیا, خاموش نہیں رہ گئے. تڑپ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سلوک کر کے زیادہ سے زیادہ رحمتوں کو حاصل کریں. پھر عرض کرتے آقا پھر کس کے ساتھ سلوک کروں؟ آقا نے فرمایا پھر ماں کے ساتھ. پھر فرمایا عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ پھر ماں کے. پھر چوتھی بار پوچھا پھر کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ فرمایا ثم ابوک, پھر اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کروں. تو 3 مرتبہ ماں کو سرکار نے مقدم کیا, چوتھے مرتبے میں باپ کو ذکر فرمایا اور بتایا کہ ماں کی خدمت باپ کے مقابلے میں 3 گنا بڑھ کے ہونی چاہیے. کیوں کہ 3 مرحلے جو قرآن نے بیان کیے ہیں یہ ماں کے ساتھ خاص ہے, باپ اس میں شریک نہیں ہے. اس لیے خدمت میں ماں کا درجہ 3 درجہ ماں کو مقدم رکھا گیا ہے. سیدی محدث لکن ابو الحسنات فخر المحدثین حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے زجاجۃ المصابیح شریف کے نام سے احادیث پاک کا ایک عظیم ذخیرہ جمع کیا. 5 جلدوں میں احادیث کی کتاب آپ نے ترتیب دی اور نہایت جامع کتاب ہے. تمام عبادات, عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق کے جملہ امور پر حاوی و شامل ہے. فضائل, مناقب, ساری باتیں موجود ہیں. یوں سمجھے اسلام کا انسائکلوپیڈیا ہے. اگر کوئی اس کو پڑھ لے گا تو سمجھیے پورے ذخیرے اسلام کو پڑھ لے جیسا تمام چیزیں آ جاتی. اس میں ایک جلد ہے چوتھی, اس میں خاص آداب کے عنوان پر روایتیں جمع فرمائی. اس کا ایک عنوان باب البر والصلہ ہے. اس میں اس حدیث مبارک کو بخاری شریف کی ذکر کر کے اس کی شرح میں آپ نے چند نکات بیان کیے ہیں فتاوی عالمگیر اور دیگر فقہ کی کتابوں سے. ان میں سے ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ ماں مقدم ہے خدمت میں باپ پر اور باپ مقدم ہے تعظیم میں ماں پر. یعنی ادب و تعظیم کی بات آئے تو باپ مقدم ہے پھر ماں کا درجہ ہے, اور خدمت و حسن سلوک کی بات آئے تو ماں مقدم ہے باپ پر, پہلے ماں کی خدمت پھر باپ کی. اس کو سمجھایا ایک مثال سے. مثلا گھر میں ماں اور باپ دونوں داخل ہو جائیں, بیٹا گھر میں ہو, سعادت مند بیٹا اور ماں اور باپ دونوں اکٹھا آئیں تو تعظیم کرنا ہے, اور تعظیم میں پہلے کس کو مقدم کرنا؟ باپ کو کرنا چاہیے. تو اٹھنے کی بات آتی ہے تو پہلے والد کی طرف اٹھ کر جائے. یعنی تعظیم میں ادب میں باپ مقدم ہے. اب خدمت ماں مقدم ہے تو کیسے؟ اب دونوں نے کہا بیٹے پانی پلاؤ, ماں نے بھی اسی لمحہ کہا, باپ نے بھی اسی لمحہ کہا, دونوں نے پانی طلب کیا تو فرماتے ہیں پانی لے کر جب پیش ہو اور برتن ہاتھ میں سے کسی نے نہیں لیا ہے تو پہلے والدہ کی طرف پیش کریں. یہ خدمت کی بات ہے, وہ تعظیم کی بات ہے. تو خدمت میں والدہ مقدم ہے, ادب و تعظیم میں والد مقدم ہے. اس طریقے سے احادیث شریفہ کو آپ نے سمجھایا اور اس کے مفہوم کو واضح فرمایا. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں صحابہ کرام سوالات کرتے اور آقا انہیں ارشاد فرما کر ہدایات دیتے. یہ تو خدمت میں حسن سلوک میں سرکار کے صحابی نے عرض کیا. ایک مرتبہ ایک صحابی آقا کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما. جامع ترمذی کی حدیث ہے, یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا, بڑا جرم میں نے کیا ہے, جرم مجھ سے ہو گیا. قربان جاؤ صحابہ کا ایمان. قطع کر کے کہاں آ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین کے دربار میں. پیاسا کہاں آتا ہے؟ جہاں تشنگی بجھتی ہے وہیں آتا ہے. گناہوں کا مارا ہوا, مصیبتوں کا ہارا ہوا رحمت للعالمین کے دربار میں آتا ہے. آقا یہ نہیں فرماتے گناہ تم نے کیا آئے میرے دربار میں, تمہیں پتا نہیں گناہ کی معافی کے لیے اللہ کا دربار ہے, جاؤ مسجد میں نماز پڑھ لو, جاؤ کعبہ اللہ کا طواف کر لو. رحمت للعالمین کی بارگاہ میں صحابی نے حاضری دی. آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس تم نے کیوں معروضہ پیش کیا, اللہ سے اپنی بخشش کی درخواست کرنا, یہ نہیں فرمایا. حالانکہ سرکار خود فرماتے بخشنے والا اللہ ہے, ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ ہی معاف کرنے والا ہے, میں اللہ کے دربار سے معافی دلانے والے رحمت للعالمین ہے. صحابہ کو معلوم ہے معاف کرنے والا خدا ہے اور معافی کی خیرات دلانے والے مصطفیٰ ہے, اللہ کی مغفرت کو بانٹنے والے رحمت للعالمین. اسی یقین سے آئے اللہ کے محبوب کی شان کو دیکھو. انہوں نے عرض کیا میں نے ایک بڑا گناہ کیا, بڑا جرم کیا. صحابہ کے مجمع میں انہوں نے آ کر جب کہا سرکار یہ نہیں فرمائے اے میرے امتی تو نے کیا گناہ کیا, تمہارا جرم کیا ہے بتاؤ. کیا شان ستاری کی آقا کی, پردہ پوشی کی شان تو دیکھو. ستار العیوب کے محبوب ہیں. انہوں نے کہا میں نے بڑا گناہ کیا. مصطفیٰ نے تفصیل نہیں پوچھی. رسول پاک نے ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑا گناہ کون سا ہے, کیونکہ گناہ اگر زنا کی شکل میں ہوتا ہے اس کے لیے توبہ کرنے پر کافی نہیں ہے. گناہ اگر کسی نے زنا کیا, شادی شدہ ہے تو سنسار ہے, پتھر برسائے جائیں گے, ختم ہو جائے گا. اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اس کی سزا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے بتلا دیا. اگر کسی نے چوری کی یہ گناہ عظیم ہے, اس کی سزا ہاتھ کاٹے جائیں, یہ سزا رکھی گئی. غرض کے سزا جرم کے لحاظ سے ہوتی ہے. انہوں نے کہا میں نے بڑا گناہ کیا. سرکار نے تفصیل نہیں پوچھی
کیوں؟ آقا کی رحمت یہ ہے، آقا کی نگاہ کرم یہ ہے کہ گناہ کو بھی جانتے ہیں، گناہ کے معاف ہونے کی کیفیات کو بھی جانتے ہیں، اس لیے نہیں پوچھا کہ کیا گناہ کیا، سرکار جانتے ہیں یہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کے لیے شرعی سزا کوڑے مارنا یا قتل کرنا یا یہ دوسری چیزیں ہو، ہاتھ کاٹنا ہو، ایسا نہیں۔ سرکار نے فرمایا فَهَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ، ہاں یہ تو بتاؤ کیا تمہیں ماں ہے، تمہاری والدہ موجود ہے؟ کہا لا، نہیں آقا ماں نہیں ہے۔ سرکار نے یہ اس لیے نہیں سوال کیا سرکار نہیں جانتے تھے، نہیں جانتے تھے۔ مصطفیٰ جو حبیب جرم کو جانتے ہیں ان کی ماں کو کیوں نہیں جانیں گے؟ ماں ہوتی ہے تو یہ تو عام لوگ ہی جانتے ہیں کہ اس کو ماں ہے، اس کو خالہ ہے، ماں کے وجود کو کوئی دوسرا بھی جان سکتا ہے، مگر گناہ کی کیفیت کو کوئی اور نہیں جان سکتا، گناہ کرنے والا ہی جانتا ہے۔ مگر مصطفیٰ نے گناہ کیا ہے نہیں پوچھا، پتا چلتا ہے کہ مصطفیٰ گناہ کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، کیفیت کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ اب ماں کا ہے کہہ کر پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جو جواب دیا اس کے ذریعے سے سرکار ان کا علاج بتائیں۔ فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ عرض کیا نہیں آقا ماں تو نہیں۔ پھر فرمایا هل لك من خالہ، کیا خالہ جان موجود ہے؟ کہا ہاں آقا میری خالہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فبرھا، جاؤ اپنے خالہ کی خدمت کرو، ان کا حق ادا کرو، اچھا برتاؤ کرو، تمہارا یہ جرم معاف ہو گیا ہے۔ رحمت للعالمین کے دربار میں صحابی حاضری دے کر اپنے جرم کی معافی کا معروضہ کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ماں کی خدمت کرنا، ماں نہیں ہے خالہ کی خدمت کرنا، تمہارا جرم معاف۔ تو یہ اسلام ہے دوستو، یہ اللہ کے محبوب کی تعلیمات رحمت ہے۔ بندگی کرنا ہے رب کی، عبادت کرنا ہے رب کی، حقوق بندوں کی بھی ہمیں ادا کرنی ہے، بندوں کے بھی ہمیں آداب بجا لانی ہے۔ اسی لیے فرمایا جب ان کے تم حقوق ادا کرو گے تو حق ان کا ادا ہوگا، تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ اب یہ کیوں آقا نے فرمایا؟ اس لیے کہ سرکار چاہتے تو یہ فرما سکتے تھے جاؤ گر گلا کر دعا مانگو تمہاری توبہ قبول ہوگی، کیونکہ ہر آدمی گناہ کی معافی کے فکر کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کی توجہ نہیں کرتا، رشتہ داروں کے حقوق کی توجہ نہیں کرتا، مگر یہ احساس تو ہوتا ہے میرا گناہ معاف ہو جائے۔ تو رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی گناہ کو خدمت ماں باپ پر رکھا ہے، حسن سلوک کے رشتہ داروں پر رکھا ہے، تاکہ اس حوالے سے خدمت ان کی کرے، جرم اس کا معاف ہو، حق ان کو ملے، راحت کا ماحول بن جائے۔ یہ تعلیم ہے سرکار کی، کیا پیارا انداز اسلام کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گناہ کی معافی بھی ہو رہی ہے، ان کا حق بھی مل رہا ہے، ماحول خوشگوار ہو رہا ہے۔ خدمت ایک دوسرے کی کرو، تعاون کرو، اس طریقے سے تعلیمات رحمت ہے آقا کی۔ ایک مرتبہ بارگاہ حبیب کبریا میں ایک صحابی حاضر ہے، تمنا ہے صحابہ کی بڑے سے بڑے مقامات حاصل کریں، اتنا بڑا رتبہ مل گیا، سرکار کی دیدار کی سعادت مل گئی۔ اللہ کے محبوب کی دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت تو نہیں ہے۔ سرکار کے صدقے میں چاہتے تھے ایک اسٹیج پر نہ رہیں، آگے سے آگے بڑھتے جائیں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، کمپٹیشن کا پیریڈ ہے، ہم دیکھتے ہیں زمانہ، ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی رفتار میں بہت سے زائد دنیا کو جمع کرنے کی فکر ہے، لیکن دنیا کی مسابقت میں، دنیا کی دوڑ میں ہم رہ گئے۔ اسلامی احکام میں صحابہ کا جذبہ دیکھو، دین پر عمل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ دیکھا صحابہ کرام کی نورانی جماعت ہے، جہاد کے لیے روانہ ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور ظلم و بربریت کے خاتمے کے لیے اسلامی فوج جا رہی ہے، سرکار کے غلاموں کا قافلہ جا رہا ہے۔ ایک صحابی اسی تمنا میں آئے تاکہ اللہ کے دربار میں شہادت کا مرتبہ پالوں، اس تمنا میں آ کر عرض کرتے میرے آقا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، والدین کریمین میرے موجود ہیں، لیکن میں نے ان کو ویسا ہی چھوڑ کر آیا ہے۔ رحمت للعالمین یہ فرماتے ہیں ارجعی الیہما، جاؤ اپنے ماں باپ کی طرف لوٹ جاؤ، فاضحکہما کما ابکیتہما، انہیں خوش کر دو جیسا تم نے انہیں رلایا ہے۔ انہیں چھوڑ کر آئے وہ رو رہے تھے، کہتے ترکتہما یبکیان، میں نے ماں باپ کو چھوڑا وہ رو رہے تھے۔ فرمایا ماں باپ تمہارے رو رہے ہوں اس کا مطلب یہ کہ تمہاری انہیں ضرورت ہے، ایسے وقت میں تمہارا آنا یہ مناسب نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ سرکار نے بھیجا دیا۔ اور بخاری شریف میں سرکار کے صحابی نے جب عرض کیا آقا نے فرمایا ماں باپ ہیں؟ کہا ہاں موجود ہیں۔ فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ ماں باپ کی خدمت میں تم جہاد کرو۔ یعنی یہ نہیں فرمایا ماں باپ کی خدمت کرو، فرمایا ماں باپ کی خدمت میں جہاد کرو۔ الفاظ دیکھو آپ، ففیہما فجاہد، بس ماں باپ کی خدمت میں رہو، بس جہاد کرو۔ تو ماں باپ کی خدمت تو جہاد نہیں ہے، سر کٹانے کا نام ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں جانے کا نام جہاد ہے۔ لیکن فرمایا تم آنا اس لیے چاہتے ہو کہ وہ رتبہ ملے، اب میری شان رحمت للعالمین کا صدقہ دے رہا ہوں، ماں باپ کی خدمت میں رہو، خدمت بھی ادا ہوگی، جہاد کا ثواب بھی ملے گا، جہاد کا تم کو ثواب، نعمتوں کا ثواب۔ ایک بات ایسے ہی سرکار کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہے، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شوق ہے کہ میں جہاد میں آؤں، ولا اقدر علیہ، مگر آقا میرے پاس بس نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، ذخیرہ نہیں ہے، سامان سفر نہیں ہے۔ رحمت للعالمین علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ماں باپ کی خدمت میں رہو، اس کے بعد ہوگا کیا؟ حاج معتمر و مجاہد،
تم کو حج کا بھی ثواب، عمرے کا بھی ثواب یہاں پہ جانے کا بھی ثواب۔ حج کا ثواب حج کرنے پر ملتا ہے، عمرے کا ثواب عمرہ کرنے پر ملتا ہے۔ گھر میں حج ہوتا ہے نہ گھر میں عمرہ ہوتا ہے، مگر آقا کی شان کریمی دیکھو، کیونکہ رب کے محبوب ہیں، خالق کائنات کے محبوب ہیں، مختار کائنات کے محبوب ہیں، مختار ہیں۔ کیا شان ہے، صحابہ بھی کیسی کیسی کیفیتوں کے ساتھ آ کر آقا کے در سے خیرات لے رہے ہیں۔ جہاد بھی ہے تمہارا، عمرہ بھی ہے، حج بھی ہے، ساری چیزیں تمہارے لیے۔ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا آپ کے ساتھ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، آقا جا رہے ہیں، غلاموں کی خواہش ہے، وہ ابتغی بذلک وجہ اللہ والدار الاخرہ، مقصد یہ ہے کہ میں آقا اللہ کی رضا حاصل کروں اور آخرت کا گھر حاصل کروں، اس لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا احیۃ امک، کیا تمہاری والدہ موجود ہیں؟ ان سے فرمایا کیا ماں باپ موجود ہیں؟ کہا ہاں۔ تو فرمایا ماں باپ کی خدمت میں رہنا یہی تمہارا جہاد ہے؟ اب یہاں ان سے فرمایا کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ یعنی فرمایا ماں باپ موجود ہے، جانتے ہیں والد انتقال کر گئے، والدہ ہی ہے۔ فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا ہاں آقا میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ اپنی ماں کی طرف چلے جاؤ، فبرھا، ماں کی خدمت کرنا، سلوک کرنا۔ پھر دوسری طرف سے بے چین ہوئے، کیونکہ تڑپ رہا ہے دل، آقا جہاد میں جا رہے ہیں، آقا سفر فرما رہے ہیں، کون سا غلام ہے جو گھر پر رہنا چاہتا ہوں؟ کہتے ہیں پھر دوسری طرف آئے، مچل رہا ہے دل، شوق کروٹیں لے رہا ہے، بےتابانہ مضطربانہ انداز میں آ کر عرض کرتے میرے آقا حاضری کی اجازت مرحمت ہو۔ پھر آقا نے فرمایا ماں کی خدمت میں رہنا۔ پھر سبارہ تیسری طرف سے حاضر ہوئے اور یہی عرض کیا، تو رسول رحمت علیہ السلام نے دیکھا یہ بے تابی کیوں ہے، یہ بے قراری کیوں ہے، یہ تڑپنا مچلنا کیوں ہے؟ میری محبت کے، میرے ادب کے لیے اور ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آقا نے فرمایا جا ماں کا دامن تھام لو، ماں تمہارے لیے اتنا بڑا انعام اللہ کے محبوب نے دیا اور بتایا لوگوں پہچانو ماں کون ہے، باپ کون ہے، قدر و منزلت کیا ہے ان کی، اسلام ہمیں مقام بتا رہا ہے، قدر و منزلت کو واضح فرما رہا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی آقا کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی۔ کیا منت مانی تھی؟ ان فتح اللہ عز وجل علیک مکہ ان آتی البیت واقبل اسفل الاسقفہ۔ آقا میں نے یہ منت مانی تھی کہ خداوند قدوس فتح مکہ جب عطا کرے گا تو مکہ جاؤں گا اور خانہ کعبہ کی دہلیز کو چوموں گا۔ یہ تمنا تھی، میں نے منت مان لی، نظر کر لی۔ اب آقا کیا حکم ہے؟ یہ مدینہ منورہ کے صحابی ہیں، مدینہ منورہ میں عرض کرتے ہیں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے جاؤ جا کر کعبۃ اللہ کی دہلیز کو چوم لو، آقا نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا قبل قدمی امک، جا کر اپنی ماں کے قدموں کو چوم لو، وقد وفیت نظرک، اور تمہاری منت پوری ہو گئی، جاؤ نظر پوری ہو گئی۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری سے میں اس روایت کو درج کرتے ہیں، تمام نے اس کی تخریج کی، حوالہ دیتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آقا نے فرمایا جاؤ ماں کے قدم، قبل قدمی امک، ماں کے قدموں کو چوم لو، ماں کے قدموں کو تم چومو گے تو کیا ہوگا؟ وقد وفیت نظرک، تمہاری منت تم پوری کرنے والے ہو جاؤ گے۔ کیا بات تھی، کیا مکہ شریف کا سفر مدینہ پاک سے دور تھا؟ مہینوں کا سفر نہیں تھا، 8 دن میں پہنچ سکتے تھے۔ لوگ کہتے ہوں گے شاید اس لیے سرکار فرمائے ان کے پاس سواری نہیں تھی، وہ سفر کے قابل نہیں تھے۔ اگر یہ ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام چاہتے سواری دے کر بھی بھیجا سکتے تھے، کسی صحابی کو ساتھ کر کے بھی بھیجا سکتے تھے، پر سرکار نے بتانا چاہا کعبے کو چومنے سے ہی برکت نہیں ملتی ہے، برکت رب العالمین دینے والا ہے، مصطفیٰ کو رب نے ذریعہ بنایا ہے، دہلیز کعبہ کو چومنے پر بھی رحمتیں ملتی ہے، ماں کے قدموں کو چومنے پر بھی برکتیں ملتی ہیں۔ ماں کا مقام سمجھو تم اپنے مقام، کیسی نعمتیں اللہ نے دی ہے۔ تمنا تو ہے ہر ایک کی کعبۃ اللہ پر پہنچے، مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں جائے، وہاں پہنچے۔ ہر ایک سرمایہ دار تو نہیں ہے، ہر ایک اس درجے میں نہیں ہے کہ جا سکے۔ فرمایا بندے ماں تو تیرے گھر میں ہے، آقا کی رحمت تو دیکھو، وہ صحابی کا مسئلہ ہی حل نہیں کر رہے، قیامت تک آنے والے تڑپتے دل والے امت کیونکہ درد دل کا انتظام فرما رہے ہیں۔ کسی کا دل تڑپتا ہوگا کہا میں جاؤں دہلیز کعبہ کو چوموں، تو فرمایا بندے دہلیز کعبہ کو چومنے کی سعادت تجھے ملے گی، ماں کا ادب کرنا، ماں کی خدمت کرنا، ماں کے قدموں کو چومنا، یہ نظام شریعت ہے، یہ کسی کی تاریخی روایات نہیں ہے، مصطفیٰ کی تعلیمات ہے، اسلام کی ہدایات ہے۔ مقام بتلایا اور ادب سمجھایا کہ کیا ان کا مقام ہے، کیا ان کی شان ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورة۔ امام بيهقي رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ رحمۃ للعالمین علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی نیکی کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا بیٹا یا بیٹی
اپنے ماں باپ کو ادب و تعظیم سے ایک نگاہ دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نگاہ کے بدلے ایک حج مقبول کا اس کو ثواب دیتا ہے۔ حج کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی مشقتوں کے ساتھ حج ہوتا ہے، سرمایہ بھی چاہیے، سفر کی ساری صعوبتیں سہنا چاہیے، اس کے بعد جب وہاں پہنچتے ہیں تو حج ہوتا ہے۔ لیکن حج قبول ہوا کیا ضمانت ہے؟ امید رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی حاجی ایسا ہے جو جگر تھام کر یہ کہہ دے کہ ہاں میرا حج قبول ہو گیا، نہیں کہہ سکتے، امید ہے اللہ قبول کر لے، مگر رحمت للعالمین کی شان رحمت للعالمین ہی دیکھو اپنے امتیوں کے لیے کیسا انتظام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب حج چھوڑنا یہ نہیں ہے، حج فرض کرنا ہی کرنا ہے، لیکن آپ کے مقامات بتا کر ان کے درجات کو بلند فرما رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں تو یہ نہیں فرمایا ہے ماں باپ کو دیکھنے پر یہ ثواب دوں گا، قرآن میں یہ حکم نہیں ہے، مصطفیٰ اپنے اختیار سے بتاتے ہیں، رب نے جس کو نبی بنایا ہے اختیار والا بنایا ہے، حبیب ثواب کے خزانے میرے پاس ہیں، جس کے لیے جو چاہو تم فرما دو، جو تم فرماؤ گے وہ دے دوں گا بس۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ کوئی بیٹا دیکھتا ہے ماں باپ کی طرف حج مقبول کا ثواب، ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب۔ صحابہ نے بھی دیکھا داتا جب خوب دے رہے ہیں تو منگتا کا بھی حوصلہ بڑھ جاتا ہے، دینے والے دے رہے ہیں کہ ثواب حج مقبول کا ہے، تو عرض کیا آقا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، اگر ہر دن 100 بار اگر کوئی ماں باپ کو ادب سے دیکھے تو کیا یہ ثواب ملے گا؟ رحمت للعالمین کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اللہ اکبر و اطیب، فرمایا ہاں ہاں نعم، اللہ بہت شان والا ہے، خوب دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، تبھی تو فرمایا ہے اپنے عبادت کا ذکر کر کے ماں باپ کی خدمت کرنا، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کرو ماں باپ کا شکر کرو۔ اللہ نے جب فرمایا ہے اکٹھا ذکر کیا ہے تو رب العالمین کے محبوب جانتے ہیں اللہ کی منشاء اور اللہ کی مرضی کو، فرمایا حج کا ثواب، مقبول حج کا ثواب، 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مرتبہ حج کا ثواب۔ ماں باپ کے جیتے جی خدمت کر لینا چاہیے، غفلت میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ، جو کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے صبح کرتا ہے، اللہ کے لیے اطاعت کرتا ہے، صبح ہوتی ہے رات ایسی گزارا ماں باپ خوش ہے، صبح سویر اٹھ رہا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ، جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی جنت کے دروازے کھل گئے۔ دروازے کھلنے کا کیا مطلب ہوا؟ دروازے کھل گئے ہیں، جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، بس اگر اس لمحہ اگر وہ انتقال کر گیا تو کہاں جائے گا؟ جہاں جانا ہے دروازہ کھلا ہے، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، کوئی منع نہیں، کوئی امتناع نہیں، بس دروازہ کھلا ہے چلے جاؤ۔ فَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے، ایک کی خدمت کیا، ایک گزر گئے، فرمایا ایک دروازہ کھل گیا، 2 ہو تو 2 دروازے کھل گئے۔ اس کے برعکس فرماتے سرکار وَمَنْ أَصْبَحَ عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے جو حقوق دیے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے جس بندے نے صبح کر دی، صبح ہوئی اس حال میں کہ ماں باپ کا دل دکھا ہوا، ماں باپ کی قدر نہیں کیا، بیوی بچوں میں خوش ہے، ماں باپ کی خبر گیری نہیں کیا، ماں باپ فکر مند ہوئے، دل ان کا دکھ گیا اور صبح کیا، صبح کیا، عیش کر رہا ہے اپنے بال بچوں میں، دنیا کے موجیں اڑا رہا ہے، ماں باپ کا دل دکھ رہا ہے، سرکار فرماتے اصبح له بابان مفتوحان الى النار، دوزخ کے جو دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ دنیا کے عیش و عشرت ناپیدار ناپیدا ہے، رہنے والے نہیں ہیں، رہنے والی چیز یہ ہے سرکار کی تعلیمات، اس پر چلنا ہمارے لیے سعادت کا ذریعہ۔ فرمایا 2 دروازے اس کے دوزخ کے کھل جاتے ہیں، اگر کسی ایک کی نافرمانی کیا تو 1 دروازہ کھل جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ان ظلما، یا رسول اللہ اگر ماں باپ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ہمارا حق نہیں دیتے، تب بھی کیا ان کو ہم نظر انداز کرنے پر یہ وعید ہے؟ مطلب یہ کہ صحابہ کا منشا یہ تھا کہ ماں باپ اگر ہم کو قدر سے نہ دیکھتے ہوں، ہم بھی ویسے ہی برتاؤ کریں تو کیا تب بھی ہمارے لیے دوزخ کے دروازے کھل جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، ماں باپ بحیثیت ماں باپ کے قدر و منزلت والے ہیں، اولاد پر اگر ظلم بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، تب بھی بیٹے تجھے اجازت نہیں کہ تو زیادتی کرے، انتقام نہیں لے سکتا، تو بدلہ لینے کا تجھے حق نہیں ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ کسی نے زیادتی کی تو آپ چاہے تو بدلہ دے سکتے ہیں، منع نہیں ہے، ہاں زیادتی پر اضافہ کرنا جائز نہیں ہے، جتنا اس نے کیا اتنا بدلہ دے سکتے، اوروں سے بدلہ تو ہو سکتا ہے مگر ماں باپ ناحق کے بھی ستاتے ہیں تو بدلہ دینے کا تجھے حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تیرے ماں باپ ہے، تیرے ظاہری وجود کا ذریعہ ہے بندے، تو ان کے ساتھ سلوک ایسا کرنا، ادب کا کرنا، حتیٰ کہ ماں باپ کافر ہوں تب بھی فرمایا ان کے ساتھ دنیاوی برتاؤ اچھا رہے،
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ماں باپ تجھے شرک کی طرف بلا رہے ہوں، کفر کی طرف بلا رہے ہوں، بے دینی کی طرف بلاتے ہوں، بدعملی کی طرف بلاتے ہوں، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہ مان، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، خدمت کرنا، ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، بحیثیت ماں اور باپ کی۔ ماں باپ نیک ہو تو ادب کرو، بد ہو تو نہ کرو، نہیں، ماں باپ ہے بس ان کا ادب کرنا، ماں باپ ہونے کے ناطے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج اسلام پر لوگ حملے کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق اسلام نے نہیں دیے، نظر انداز کر دیا ہے۔ کتنا کرم ہے رحمت للعالمین کا، ایک ماں کا درجہ بلند کر کے فرمایا بچے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات مشہور حدیث ہے، بچوں کو یاد ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ دنیا میں جتنے بھی ہیں مرد، سب کی جنت کسی نہ کسی عورت کے تحت میں اللہ نے کر دی ہے، چاہے مولانا ہو یا مفتی ہو، ولی ہو یا امام ہو، مجتہد ہو یا تابعی ہو، سب کی جنت اللہ نے ایک عورت کے ہاتھ قدموں کے نیچے ڈال دی۔ مطلب ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ماں کے لیے فرمایا بہن بیٹی کا ذکر نہیں ہے، پھوپھی اور چچی کا، خالہ کا ذکر نہیں ہے، مطلب ہے کہ سب کے ساتھ سلوک کرو، لیکن ماں کا مقام سمجھو۔ دنیا میں کسی کے لیے بہن ہو ضروری نہیں، چچی ہو کوئی ضروری نہیں، پھوپھی ہو کوئی ضروری نہیں، خالہ ہو کوئی ضروری نہیں، جتنے رشتے ہیں وہ بعد کے ہیں، کیونکہ ماں کی بہن ہوگی تو خالہ بنے گی، باپ کو بہن ہوگی تو پھوپھی بنے گی، اور باپ کو بیٹیاں ہوگی تو ہماری بہنیں بنیں گی۔ دیگر رشتے وہ ہیں کہ ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، مگر کوئی ایسا دنیا میں وجود بھی ہے کہ وہ آیا ہو اور اس کی ماں نہ ہو، وہ آیا ہو اس کا باپ نہ ہو۔ اللہ نے وہ اپنی دست قدرت سے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ماں باپ کے بغیر، یہ ان کے لیے خاص تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے، ان کے لیے خاص تھا۔ نظام قدرت سب کے لیے بتلا دیا، خلقت کا نظام بتا دیا، ماں باپ کے ذریعے بھیجتا ہوں۔ تو ماں وہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی آ نہیں سکتا۔ ہر مرد کے لیے ماں ضروری ہے، تو گویا ہر مرد کی جنت ایک عورت کے قدموں کے نیچے۔ بہن کے لیے فرماتا تو بہن ہوتی تو جنت، بھائی کی جنت بہن کے پاس ہے نہیں، ماں کے پاس ہے۔ تو گویا کہ جتنے مرد دنیا میں ہیں سب کی جنت ایک عورت کے قدموں میں۔ عورت کا مقام بھی بتایا اور ماں کی شان بھی بتا دی کہ ماں کون ہے، جنت اولاد کی اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو ماں کا مقام بھی اونچا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اشارہ ہے، اگر بچہ بدعقیدہ ہو گیا، بے ادب ہو گیا، بے عمل ہو گیا اور دوزخ میں جانے لگا، کل محشر میں پوچھا جائے گا اے بندی تیری اولاد کی جنت تو تیرے قدموں میں تھی، کیوں تو جنت میں نہیں بھیجی؟ اس کو کیا کیفیت ہوگی؟ تو ماں کو بھی چاہیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے جنت کا حقدار بنائے، کہ جنت اس کے قدموں میں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات دی ہے، قدر و منزلت بتلائی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا حضور ماں باپ کا مقام آپ نے بتلایا، قدر و قیمت آپ نے سمجھائی، ان کے مقام کا ہم لحاظ کر کے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ انتقال کر جائیں تو کیا اب بھی کچھ سلوک کرنے کی شکل ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، کیا صحابہ ہے! زندگی میں تو کرتے تھے آقا، لیکن بعد وصال چاہتے ہیں کہ کچھ خدمت کریں، کیا کوئی صورت ہے ان کی خدمت کرنے کی؟ تو صحابہ کا اس سے سوال سے ذہن معلوم ہوا، مر گئے، مٹی میں مل گئے، گل گئے، سڑ گئے، یہ بات نہیں تھی، جانتے تھے انتقال کر گئے تو کچھ کرنے سے کچھ ہو سکتا ہے وہاں۔ اس عقیدے کے ساتھ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی کوئی سلوک ہو سکتا ہے، کوئی خدمت ہو سکتی ہے؟ یہ سوال کیا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا بابا دنیا میں جب تک ہے سب تک ہے، رشتہ حیات ختم ہو گیا، تعلقات ختم ہو گئے، جاؤ قبر میں وہ اپنی پڑا ہے، اس کا حال اس کے ساتھ، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں۔ سرکار نے فرمایا یقیناً اے بیٹے ماں باپ اگر انتقال کر جائیں تب بھی تو ان کا خدمت گزار بن سکتا ہے۔ وہ کیا کر سکتا ہے؟ الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما واکرام صدیقہما وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما۔ آقا نے فرمایا 5 طریقوں سے کر سکتے ہو انتقال کے بعد نماز پڑھنا، ان کی خدمت ہے، ان کے ساتھ سلوک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، نماز جنازہ پڑھنا، والاستغفار لہما ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، کار خیر کر کے اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا، یہ بھی سلوک کا ذریعہ ہے۔ فرمایا وانفاذ عہدہما، انہوں نے کوئی وصیت کی تھی، کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا، ان کی وصیت کو پورا کرنا، ان کے وعدوں کو پورا کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا واکرام صدیقہما، ماں باپ سے تعلق رکھنے والے دوست احباب جو ہیں ان کا بھی خیال کرنا، ماں کی سہیلیوں کا خیال کرنا، عزت کرنا، اکرام کرنا، باپ کے دوستوں کا خیال کرنا، عزت کرنا، اکرام کرنا۔ پھر فرمایا وہ تمام رشتہ دار جو ماں باپ کی وجہ سے رشتہ دار بنتے ہیں ان سب کا سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اس طریقے سے ان کے سلوک کرنے کی بات بیان کی۔ آج ماں باپ کے انتقال کے بعد سمجھتے ہیں تعلق ختم ہو گیا، نہ قبر کی زیارت کے لیے بیٹا جاتا ہے، نہ ان کے سارے ثواب کے لیے کوئی تدبیر کرتا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی حضرت سعد حاضر ہے،
مسلم شریف میں حدیث پاک عرض کرتے میری امی جان انتقال کر گئے میرے آقا، کیا میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے ان کو فائدہ پہنچے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، ایک کنواں کھود دو، اس کا پانی لوگ پیتے رہیں گے، ثواب تمہاری ماں کو ملتا رہے گا۔ تو وہ صحابی جا کر کنواں کھودے، فرمایا ہذہ لأمی سعد، یہ کنواں میری ماں کے لیے، سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ تو کنواں کھدوایا گیا، جو جو پانی پیئیں گے اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچتا رہے گا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ بس ختم، ان کا عمل ان کے ساتھ نہیں، ان کا عمل تم کے ساتھ ہے ہی ہے، تم جو کچھ کر کے ایصال کرو گے ثواب اللہ پہنچائے گا، اللہ عطا کرے گا، دینے والا ہے۔ ایصال ثواب کرنے کی بات یہ ہے، ان کے ساتھ دعائیں کرنا، ان کے لیے پڑھانا قرآن کریم، ان کے لیے بخشوانا، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے بات بتلائی، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا تم کو سب سے بڑا گناہ میں نہ بتلاؤں کون سا ہے؟ ایک تو ایک الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وہ عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی جو اولاد ہے اللہ کی رحمت سے، اس کی بخشش سے محروم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا نافرمانی ہرگز ہرگز نہیں کرنی چاہیے، ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اب اگر کوئی انسان ایسا ہو، بہت بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی، لیکن اگر ہو گیا اب کیا کرنا؟ ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اب زندگی میں خدمت نہیں کر سکا، اب رو رہا ہے پلا رہا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے اگر ایسا بھی کوئی بندہ ہے کہ اس کے ماں باپ یا کوئی ایک انتقال کر گئے، خدمت اس وقت نہیں کر سکا تھا، اب چاہتا ہے خدمت کرے، تو سرکار نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کرتا رہے، ان کی بخشش کے لیے اللہ سے معروضے کرتا رہے، ایصال ثواب کرتا رہے۔ یہ جب کرتا رہے گا تو ہوگا کیا؟ حتی یکتبہ اللہ بارن، اللہ تعالیٰ اس کو نیک بیٹا لکھ دیتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے۔ اگر نافرمانی ہو چکی ہے تو نا امید ہو کر نہیں رہ جانا، ان کے ساتھ سلوک کرو، ان کے لیے سارے ثواب کرو۔ جب یہ کرتے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے بخشش کا انتظام فرمائے گا، رحمت کا معاملہ کرے گا، بخشش ان کی ہوگی، اور یہاں پر بندہ اپنے ماں باپ کا سلوک کرنے والا قرار پائے گا۔ سرکار نے ہمیں کتنی پاکیزہ تعلیمات دی، زندگی میں رب کرنے کے لیے فرمایا، انتقال ہو گیا تو حق ادا کرنے کے لیے فرمایا، اگر نافرمان رہے تھے پھر بھی بخشش کے لیے سرکار نے صورتیں بتلا دی۔ یہ تمام احکام سرور کون علیہ السلام نے بڑی جامعیت کے ساتھ بتلائے۔ عنوان چونکہ اتنا اہم ترین اور دلچسپ ہے، اس کے تمام گوشے اور پہلو تو ایسے ہیں کہ اس پر مختصر سے وقت میں گفتگو نہیں ہو سکتی۔ سیدھا چند ضروری باتیں آپ کے گوشے گزار کی گئی، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ماں باپ کا مقام کس قدر بلند و بالا ہے۔ جس کو جو بھی نعمت ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی ملتی ہے، لیکن اللہ نے ظاہری ذریعے بتائے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں نے بھی کہا ہے ماں کی خدمت، والد کا ادب اللہ کی خاص نعمتوں کو پانے کا بڑا ذریعہ ہے۔ سرکار دو عالم اسلام فرماتے الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے۔ رضا رب فی رضا الوالد وسخط رب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا بنائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بنائے، اور جن کے والدین دنیا سے انتقال کر چکے ہوں پروردگار ان پر اپنی خاص رحمتیں اور مغفرت کے معاملے فرمائے، ان کی قبروں کو بقائے نور بنا دے، اور ہمیں اپنے کرم سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔